बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में आज 3 अहम पेशरफ्त हुई हैं और 3 अहम दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। आप जानते हैं कि इस वक्त जो पंजाब का आइनी बहरान है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्पीकर पंजाब असम्बली आइनी और कानूनी जंग लड़ रहे हैं अदालतों में इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़, और जिसमें उन 5 मेंबरान को के नोटिफिकेशन का मामला भी है जो इलेक्शन कमीशन इस वजह से दबा कर बैठा है कि अगर उन 5 मेंबरान का नोटिफिकेशन जो रिज़र्व्ड सीट्स की मेंबरान हैं उनके अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाते हैं तो उसके बाद हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके जो मेंबर्स हैं या जो अक़लियत है वो अक्सरियत में तब्दील हो जाएगी और जो हमज़ा शहबाज हैं वो सादा अक्सरियत में उनके पास नहीं रहेगी। इस वजह से हर हाल में 17 जुलाई तक उनको बचाया जा रहा है और ये इलेक्शन कमीशन की बदनीयती है। ये इलेक्शन कमीशन की एक बदनीयती और दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब की बदनीयती, ये 2 ऐसे सवाल हैं जो आज लाहौर हाई कोर्ट में उठाए गए हैं और जिसकी बुनियाद पर गवर्नर पंजाब की हद तक तो मामलात बड़े क्लियर होते जा रहे हैं कि गवर्नर पंजाब को घर जाना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा उन्होंने ये मामला किया है और सदर पाकिस्तान को भी इसमें पार्टी बनाया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी अहम समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पेट्रोलियम मसनूआत के आए रोज़ इजाफ़े के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी। जस्टिस शाहिद करीम साहब, ये वो ऑनरेबल जज साहब हैं जिन्होंने रावी रिवर जो प्रोजेक्ट था उस कानून को कलअदम करार दिया था और जो जितने भी कवानीन हैं और जितने भी एक्शंस हैं हुकूमतों के, उनके ऊपर बड़े अच्छे फ़ैसले आए जस्टिस शाहिद करीम साहब के। और उम्मीद की जाती है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जो ये पेट्रोल और डीज़ल के हवाले से इतने ख़तरनाक फ़ैसले हैं जिससे 84 रुपये इजाफ़ा कर दिया जाता है 2-3 हफ़्तों में, और अब सुनने में आ रहा है कि हर महीने ये 5 रुपये इजाफ़ा किया करेंगे कोई लेवी पेट्रोल पे लेवी टैक्स के नाम पर, तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है अवाम उन्नास के साथ। उस पर समाअत हुई जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में और ये दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से दायर की गई थी और दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और दूसरा जो बाकी फ़रीक हैं ओगरा उनको पार्टी बनाया गया था और इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अख्तियार किया गया था कि 119 रुपये डीज़ल की कीमत जबकि 84 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया गया है। ये इजाफ़ा बग़ैर वजह बताए इजाफ़ा किया गया है। आम आदमी इससे बुरी तरह मुतासर हुआ है। 21 दिनों में 3 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। काबीना की मंजूरी के बग़ैर जो पेट्रोल की कीमतें उसमें इजाफ़ा किया गया है जिसका कोई कानूनी जवाज़ मौजूद नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़े की वजह से बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी भी महंगी हो गई है और साथ अदालत को ये भी बताया गया कि ये जो पिछले दिनों जो पेट्रोल महंगा किया गया है उसमें सारा दिन मिफ्ता इस्माइल ये कहते रहे जो वज़ीर ख़ज़ाना है कि आज पेट्रोल महंगा नहीं होगा, और रात को 11:30 बजे माफिया को सपोर्ट करने के लिए या माफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रात के 11:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जबकि उस वक्त कोई जो हुकूमती अमूर का वक्त नहीं था। 11:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर देते हैं पेट्रोल महंगा होने का, जो इनकी गैर आइनी, गैर कानूनी और बदयानती का वाज़ेह सबूत है। इस वजह से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़े को कलअदम करार दिया जाए। अदालत की तरफ से इस दरख्वास्त पर जो ऑनरेबल जस्टिस हैं शाहिद करीम साहब, उन्होंने कहा कि आपने जो सवालात उठाए हैं वो बड़े वैलिड सवालात हैं। एक तो काबीना की मंजूरी के बग़ैर, और अगर ये कोई इजाफ़ा कर रहे हैं तो उसकी कोई वजह भी बताना इनकी ज़िम्मेदारी बनती है, और बग़ैर वजह के अगर इतना बड़ा इजाफ़ा करेंगे कि अवाम उन्नास पर और एकदम इजाफ़ा कर देंगे और सारे का सारा जो बर्डन है वो अवाम उन्नास पर डाल देंगे तो अवाम के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अदालत ने इस केस के अंदर जो वफाकी हुकूमत और ओगरा से जवाब तलब किया है 28 जून के लिए, और अदालत ने कहा है कि 28 जून को आप जवाब जमा करवाएं और उसके बाद फिर केस की जो समाअत है वो आगे चलेगी। अदालत ने कहा कि 28 जून को जो जवाब आएगा उसके बाद फिर हम आइन और कानून के मुताबिक इसको देखेंगे। दूसरी तरफ जो मामला है और वो है गवर्नर पंजाब के हवाले से। गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस जारी किए। ये 2 ऐसे ऑर्डिनेंस थे जो बदनीयती की बुनियाद पर थे।
آئین کا آرٹیکل جو 101 ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جب صدر جب اگر گورنر کو عہدے سے ہٹانا چاہے، کیونکہ گورنر تب تک عہدے پر رہ سکتا ہے جب تک وہ صدر کی خوشنودی حاصل ہے اس کو، جیسے ہی صدر کی خوشنودی وہ کھو بیٹھتا ہے تو وہ عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ درخواست دائر ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے صدر کے پاس۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے جو ایم پی اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی زینب عمیر، ان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ درخواست دائر کی گئی ہے گورنر پنجاب کے خلاف۔ گورنر پنجاب کی طرف سے 14 جون کو جو غیر قانونی کام کیا گیا تھا، 14 جون کو گورنر پنجاب کی طرف سے، اور یہ 14 جون کی رات کو گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، اور اسپیکر اور اسمبلی سیکرٹری کے کچھ اختیارات واپس لینے کے لیے آرڈیننس جاری کیا تھا، اور صوبائی بجٹ پیش کرنے کے لیے اسمبلی چیمبرز کی بجائے ایوان اقبال میں نیا اجلاس طلب کیا تھا۔ اس آرڈیننس کے ذریعے پنجاب سیکریٹریٹ سروس ایکٹ 2019 کے نویں حصے کے ساتھ ساتھ 2 مزید ایکٹ بھی ختم کر دیے گئے تھے۔ ان تبدیلیوں کے بعد پنجاب اسمبلی کی جو خود مختار حیثیت ہے وہ ختم کر دی گئی، اور اسمبلی وزارت قانون کے ایک ادارے کے طور پر کام کرے گی، یہ اس میں دیکھا گیا تھا، جبکہ سیکرٹری پنجاب اسمبلی وزارت قانون کے ماتحت کر دیا گیا تھا۔ اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس درخواست کے اندر یہ کہنا ہے کہ جو 14 جون کو گورنر نے جو 14 جون کو اسمبلی اختیارات کے حوالے سے آرڈیننس جاری کیا ہے، اور اس آرڈیننس کے ذریعے سے سیکرٹری اسمبلی کے اختیارات محدود کیے ہیں، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس نوٹیفائی یا ڈی نوٹیفائی کرنے کا اختیار سیکرٹری قانون کو دیا گیا ہے۔ گورنر کا جاری کردہ آرڈیننس رولز آف اسمبلی سے متصادم اور آئین کے خلاف ہے۔ ساتھ یہ درخواست میں بھی کہا گیا ہے کہ گورنر پنجاب کی طرف سے جاری کردہ آرڈیننس آئین سے متصادم قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے، اور درخواست کے حتمی فیصلے تک آرڈیننس پر عمل درآمد بھی روکا جائے۔ آپ جانتے ہیں بالکل اسی طرح کی ایک درخواست پرویز الہی بھی دائر کر چکے ہیں، اور وہ ساجد محمود سیٹھی صاحب 24 جون کو اس کے اوپر سماعت کریں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی درخواست بھی آفیشلی طور پر آج جمع کروا دی گئی ہے اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کے ذریعے۔ اب اس میں ایک اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے، اور وہ ہے گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ایک اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اور چلتے اجلاس میں گورنر پنجاب نے انٹرفیئر کیا اور آرڈیننس جاری کیے جو گورنر پنجاب کی بدنیتی پر مبنی ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ گورنر پنجاب نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، اس وجہ سے صدر پاکستان کو یہ کہا جائے کہ وہ ان کو عہدے سے ہٹائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صدر کو ڈائریکشن دینا یا ہدایات دینا، یہ تو پاکستان کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے اب ایک راستہ کھول دیا تھا۔ یہ جو درخواست ہے یہ گورنر کے لیے اس وجہ سے بھی خطرناک ہے کہ اس میں صرف آرڈیننس کالعدم قرار دینے کی بات نہیں ہوئی، اس میں صرف جو اسمبلی کے اختیارات ہیں وہ ختم ہونے کے حوالے سے معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ ہے اس کیس کے اندر گورنر کو عہدے سے ہٹانے کا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے آج جب میری ان سے بات ہوئی ہے تو وہ بڑے سیٹسفائی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس درخواست کے ذریعے گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹا کر دم لیں گے، اور واقعی ان کی ایک ویلڈ گراؤنڈ ہے۔ 24 جون کو ساجد محمود سیٹھی صاحب سماعت کریں گے پرویز الہی کی درخواست پر، اور اس میں نوٹس بھی جاری ہو چکے ہیں، اور 24 جون کو فیصلہ آنا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو 5 ممبران تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو ریزرو سیٹوں پر تھے، جس میں 3 خواتین کی تھی اور 2 اقلیتی سیٹیں تھیں، جو پاکستان تحریک انصاف کا حق تھا جو اگلی لسٹ میں جو اگلے لوگ تھے ان کو اس میں شامل کرنا تھا، لیکن بدنیتی دیکھیں الیکشن کمیشن کی کہ الیکشن کمیشن نے اس سارے کے سارے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی درخواست خارج کر دی تھی۔ جب یہ درخواست خارج ہو گئی تو پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں بھی رجوع کیا تھا، وہاں پر بھی معاملہ پینڈنگ ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی زینب عمیر ایم پی کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے آج سماعت کی ہے، جبکہ جو منصور صاحب ہیں جو وکیل ہیں حمزہ شہباز کے اور پنجاب حکومت کے، وہ بھی موجود تھے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور ایڈوکیٹ جنرل پنجابی عدالت میں موجود تھے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے عدالت سے کہا کہ الیکشن کمیشن کی آپ بدنیتی دیکھیں کہ وہ صرف 17 جولائی کا انتظار کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ 17 جولائی تک ہر حال میں حمزہ شہباز اپنے عہدے پہ برقرار رہے، اور اس کے علاوہ جو معاملہ ہے وہ بعد میں چلے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئین اور قانون جب یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ ریزائن کریں گے اگلی اس لسٹ میں جو اگلے نمبرز ہوں گے ان کو یہ عہدے اور یہ جو
ممبرشپ ہے وہ الاٹ کر دی جائے گی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ ضمنی الیکشن ہوتا ہے، کہیں پر اگر کوئی نمبرز کا فرق آتا ہے تو وہ بعد میں الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہوگا اس کو درست کرنے کا، لیکن الیکشن کمیشن نے انتظار نہیں کرنا، انتظار کا کوئی الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ انہوں نے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی ہوئی ہے، اس پر عدالت نے کہا وہ الگ معاملہ ہے، ہم نے الگ دیکھنا ہے، ہمارے پاس ایک درخواست آئی ہے، ہم نے اس کو آئین اور قانون کے مطابق تو دیکھنا ہے۔ بہرحال حمزہ شہباز اور جو گورنر پنجاب کے وکیل ہیں وہ یہ چاہتے تھے جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ لٹک جائے، اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جواب جمع کروانا ہے، ہمیں مہلت دی جائے۔ عدالت نے کہا کہ آپ کو مہلت بس اتنی دی جا رہی ہے کہ 27 جون کو میں اس کے اوپر فیصلہ دوں گا۔ 27 جون کو میں اٹارنی جنرل صاحب کو بھی بلا رہا ہوں، 27 جون کو ایڈوکیٹ جنرل بھی یہاں موجود ہونے چاہیے، اور اگر کسی نے جواب دینا ہے وہ جمع کروا دے۔ میں 27 جون کو اس پر فیصلہ دے دوں گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کی جو سماعت ہے وہ عدالت نے آج سماعت کر کے اس کو وہ فائنل ہو گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ میں صرف اٹارنی جنرل صاحب کو سننا چاہتا ہوں، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی اگر کوئی بات کرنا چاہیں گے تو اس دن میں سن لوں گا۔ میں 27 جون کو فیصلہ دوں گا کہ الیکشن کمیشن نے جو 5 ممبران کے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں اور وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواستیں خارج کی ہیں، کیا وہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا، اس کا فیصلہ 27 جون کو جسٹس شاہد وحید صاحب کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جسٹس شاہد وحید صاحب اس حوالے سے کوئی اچھا فیصلہ دیں گے، آئین اور قانون کے مطابق وہ فیصلہ ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔